اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ایام پر فضیلت کو مینشن کیا تھا اور بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس لنک پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ کی کلیریفیکیشن حاصل ہو سکے۔ اب اس دوسری نشست میں قرآن مجید کی ہی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کروں گا، اور اسپیسیفکلی طریقہ ہائے کار پر گفتگو کروں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمیموریٹ کرنے کے اور سیلیبریٹ کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہمیں ان کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ جو قرآن مجید کا سیکنڈ چیپٹر ہے اس کی ورس نمبر 47 کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جو کہ آل یعقوب بھی کہلاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم بھی کہلاتے ہیں، انہیں تلقین کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل ان دنوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو ہم نے یعنی خالق کائنات نے تم پر نازل کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ان دنوں کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں باقی تمام اقوام پر فضیلت دی تھی اور تمہیں پوری دنیا کی حکمرانی دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی طرف سے جو تمہیں کامیابیاں ملی ان دنوں کو یاد کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پہلی نص قطعی ملتی ہے اور ہمیں پہلی تلقین ملتی ہے کہ وہ دن جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ان دنوں کو یاد کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے، ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا، کمیموریٹ کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں کو یاد کیا جائے، ان کی تذکیر کی جائے، جو میں نے پچھلی نشست میں بھی اس پر گفتگو کی تھی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے میں نے ریفرنس دیا تھا آپ کو کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے خاص دنوں کو یاد کرو۔ تو اللہ کے خاص دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا، منانے کا پہلا طریقہ ہی یاد کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، چاہے آپ وہ تنہا کر لیں، چاہے آپ 2-4 احباب اکٹھے ہو کر گیدرنگ کی صورت میں کر لیں، چاہے اس گیدرنگ کو آپ محفل کہہ لیں، چاہے اس گیدرنگ کو آپ مجلس کہہ لیں، چاہے اس گیدرنگ کو آپ سیمینار کہہ دیں، چاہے اس گیدرنگ کو آپ کانفرنس کہہ دیں، آپ اس کو جو بھی ٹائٹل دے دیں، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کی تلقین ہے کہ میرے خاص دنوں کو یاد کرو، اور وہ خاص دن وہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 پر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ تم فرعون کے عذاب میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں فرعون سے آزادی دلائی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کو غرق کر دیا دریائے نیل میں، اور تمہارے لیے دریائے نیل کو بھی ہموار کر دیا، اور تمہیں دریائے نیل سے آگے سیریا شام میں تمہیں پناہ دی، تمہیں آزادی دی۔ تو اس دن کو یاد کرو جب تمہیں آزادی ملی، چونکہ فرعون تمہیں عذاب دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے بدکاری کرتا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو ان کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو فرعون سے آزادی کے دن کو بھی سیلیبریٹ کرو۔ تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کو بھی نعمت کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزادی کے دن کو بھی بطور خاص یاد کرنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ پھر سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 57 میں چاہیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب تم دریائے نیل کراس کر کے سیریا چلے گئے تھے، شام، اور وہاں وادی تیہہ میں تم سرگرداں پھرتے تھے، گرمی عروج پر تھی اور تم پریشان حال تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، تمہارے پاس اوڑھنے کو بچھونا نہ تھا، ہم نے تمہارے اوڑھنے اور بچھونے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا۔ یہ ہماری نعمت تھی
اور تمہارے پاس جب کھانے کو کچھ نہ تھا ہم نے جنت سے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا، تو ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اب آپ دیکھیے من و سلوہ کی کیا حیثیت ہے، فقط کھانے کی اشیاء تھیں، مگر چونکہ بنی اسرائیل کی سختی کے دور میں بطور نعمت نازل کی گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ نقطہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خاص دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا پہلا طریقہ ہے کہ ہم ان دنوں کو یاد کریں۔ پھر اسی طرح اب یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ جائے، کنفیوژن آ جائے کہ ان آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں پر ہے؟ یاد رکھیے قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جب پچھلی امتوں کی حکایات یا ان کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو ان واقعات کے ذریعے قیامت تک کے لیے لیسنز ڈرائیو کیے جاتے ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے بھی اسباق ہوتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس سوال کا جواب بھی دیتا چلوں۔ سورہ آل عمران جو سورہ البقرہ کے بعد قرآن مجید کا 3rd چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 103 پڑھیے۔ اب اس 103 آیت میں اللہ تعالیٰ بطور خاص مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان، اے مسلمانوں یاد کرو جب دور جاہلیت میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرتے تھے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے پھرتے تھے، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواخات کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یاد کرو میرے حبیب نے تمہیں اکٹھا کر دیا، تمہاری دشمنیوں کو محبتوں میں بدل دیا، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ تو اب اسپیسیفکلی مسلمانوں کو حکم آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت کا نزول ہو ان دنوں کو یاد کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے خاص دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ سورہ والضحیٰ جو قرآن مجید کا 93rd چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ابھی پچھلی آیات جو میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کوٹ کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لفظاً ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب اللہ کی نعمت کا نزول ہو تو اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، بڑھ چڑھ کر بیان کرو، کثرت کے ساتھ لوگوں میں بیان کرو۔ اب یہاں پر ڈفرنس دیکھیے، جو پچھلا طریقہ تھا، پہلا طریقہ اللہ کے خاص دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ ہم ان کو یاد کریں۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوں، تنہائی میں ہوں، مصلی پر بیٹھے ہوں اور اللہ کے خاص دنوں کو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، ان کو یاد کریں، تو یاد اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے۔ مگر جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ابھی جو لفظ ہے فحدث، آپ کسی بھی عربک ڈکشنری میں اس میں چلے جائیے، فحدث یہ تحدیث سے نکلا ہے، اور تحدیث نعمت کا مطلب ہے کہ نعمت کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے۔ اب یاد تو تنہائی میں بھی ہو جاتی ہے، مگر جو چرچا ہے وہ تنہائی میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو گیدرنگز کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ اور جب اللہ کی خاص نعمتیں ہیں، اور بالخصوص اللہ کی سب سے بڑی نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کی نعمت ہے، جو تمام نعمتوں پر حاوی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام نعمتیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی نعمت کے طفیل ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ولادت کی نعمت پر بات آ جائے، اور اس کا چرچا پھر کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا چرچا اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ محافل کا اہتمام کیا جائے، گیدرنگز کی جائیں، اور اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ کا بیان کیا جائے، تاکہ جو ہماری نئی جنریشنز ہیں ان کے دلوں پر اہمیت واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ اب اس کے بعد میں تیسرے طریقہ کار کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ کی خاص دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے، اور یہ تیسرا طریقہ ہے اٹس سیلف خوشی منانا۔ اب یہ وہ میری گفتگو کا انتہائی اہم حصہ ہے جو بہت سارے سوالات کا آپ کو جوابات دیں گے، یعنی بہت سارے سوالات کا جوابات گفتگو کے اس حصے میں آنے والا ہے۔ اب اکثر لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانے کا حکم کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں ہے تو لے کر آئیے۔ ابھی آپ غور کیجئے کہ میں احادیث مبارکہ کی طرف نہیں گیا، ابھی میں صرف قرآن مجید پر اپنی توجہ فوکس کیے ہوئے ہوں۔ تو قرآن مجید کی سورہ یونس، یہ سورہ یونس قرآن مجید کا 10th چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 58 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل، میرے حبیب آپ اپنی قوم سے فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ،
کہ آپ کی قوم کو چاہیے کہ اللہ کے فضل بفضل اللہ و برحمتہ اور اللہ کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا کہ آپ کی قوم اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضیلت کے نازل ہونے کے دن پر خوشیاں منائے. فلیفرحوا، اب یہ اس کو غور کیجئے، یہ جو لفظ آیا ہے فلیفرحوا، یہ فرح یفرح سے، اور آپ اردو میں بھی بولتے ہیں فرحت، فرحت مسرت خوشی، ان کا مطلب خوشی ہوتا ہے. فرحت یہ عربی سے ماخوذ ہے، یہ لفظ جو اردو میں آتا ہے فرحت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلیفرحوا، خوشی مناؤ. کس دن؟ بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل نازل ہو تم پر اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو. اور آگے بڑی دلچسپ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ جب تم اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ گے تو تمہارا یہ خوشیاں منانا وہ تمام اعمال جو تم جمع کرتے ہو اپنی ساری زندگی میں، ان تمام جمع کیے گئے اعمال سے بھی بڑھ کر ہے یہ خوشی منانا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضیلت پر خوشی منانا. اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی فضیلت اور اللہ کی رحمت قرآن مجید بھی ہے. بالکل قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے ان کا اس دنیا میں تشریف آوری، ان کے تشریف لانا، وہ اللہ کا فضل نہ ہو اور وہ اللہ کی رحمت نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ تو قرآن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے تو صاحب قرآن بھی اللہ کا فضل ہے. آپ کا وجود باری تعالیٰ، آپ کا وجود اقدس بھی اللہ کی رحمت ہے. اور رحمت کیسے ہے؟ سورہ الانبیاء پڑھیے. سورہ الانبیاء قرآن مجید کا 21 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 107 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ تو مشہور زمانہ آیت مبارکہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں سوائے رحمت بنا کر، اور رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے. سو ابھی تو ہم ایک جہان میں زندہ ہیں، ہمیں کیا خبر کہ کتنے جہانوں میں حضور علیہ السلام کی ولادت کی رحمت کے طور پر خوشیاں منائی جاتی ہوں گی. ہمیں کیا خبر کہ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتی ہوں گی. چونکہ اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی اپنے حبیب کی ذات کو اور اپنے حبیب کے وجود کو سراپا رحمت کنسیڈر فرما رہا ہے، ڈکلیئر کر رہا ہے کہ رحمت ہیں آپ. اور ادھر فرماتا ہے سورہ یونس میں کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. اب اللہ کا فضل حضور علیہ السلام ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اللہ کی رحمت تو آپ کو کلیئر ہو گیا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 سے. اب جہاں تک تعلق ہے حضور علیہ السلام اللہ کا فضل ہے، اس پر میں آپ کو ایک اور آیت مبارکہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام کا وجود اقدس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس پر سورہ الجمعہ، یہ قرآن مجید کا 62 چیپٹر ہے، 62ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 پڑھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے جاہلوں ان پڑھ لوگوں کے درمیان رسول کو مبعوث فرمایا. اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور میرے وہ برگزیدہ رسول ان جاہل اور ان ان پڑھ لوگوں کے درمیان مبعوث ہو کر ان پر میری آیات تلاوت کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان دور جاہلیت کے لوگوں کے دلوں اور قلوب و اذہان کو تزکیہ نفس، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کی تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرے حبیب ان لوگوں کو جہاں ان کو مبعوث فرمایا گیا ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دیتے ہیں، قرآن مجید کا علم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ تو صریحاً گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو میرے حبیب نے آ کر ان کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھلایا. یہ آیت نمبر 2 ہے. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہی تو اللہ کا فضل ہے. آیت نمبر 2 میں اپنے حبیب کا ذکر فرما کر ورس نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہی تو اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کا ریفرنس دیا آپ کو، اب میں نے آپ کو یہاں پر اسٹیبلش کیا کہ سورہ الجمعہ کی آیات نمبر 2 اور آیات نمبر 4 میں
اللہ نے واضح طور پر کیٹیگوریکلی کلیئرلی لفظاً ذکر فرمایا ہے ذالک فضل اللہ، کہ اللہ کے حبیب کا تشریف لانا وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور سورہ الانبیاء میں فرمانا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو جو الفاظ استعمال ہوئے تھے سورہ یونس میں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، ان دونوں کا اطلاق حضور علیہ السلام کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور یوں حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانے کا اٹ سیلف جو اس کی تلقین ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کا جواز کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ولادت پر خوشی منایا جائے، اس خوشی کا جواز خود قرآن مجید میں مل جاتا ہے۔ اب میں آخری طریقہ کار پر آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے نزول پر ہم اس کو سیلیبریٹ کس طریقے سے کریں، اور یہ آخری طریقہ ہے کہ ہم بطور عید اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا، اس کا حکم کہاں پر ملتا ہے، اس کا جواز کہاں سے ممکن ہے؟ اس کا جواز بھی خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کی صورت میں ملتا ہے۔ سورہ المائدہ، یہ قرآن مجید کا 5th چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 114 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر عیسیٰ نے مجھ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر عیسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہماری قوم پر اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے خصوصی طور پر دسترخوان نعمت نازل فرما، نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما، اس کو مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں، مائدہ نازل فرما، تاکہ جس دن تیری نعمتوں کا نزول ہو تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ جس دن تیرا دسترخوان نعمت نازل ہو وہ تیری نعمتوں کے نزول کا دن ہمارے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دسترخوان نعمت، اللہ کی بارگاہ سے اس دسترخوان نعمت کے نزول کے دن کو بطور عید منانے کی دعا کر رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کھانے پینے کی نعمتوں کا نزول ہو، اور حضرت عیسیٰ اس دن کو، جس دن وہ کھانے پینے کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس دن کو عید منانے کی دعا کریں، اور ادھر ہم مسلمان اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اس دنیا میں تشریف آوری کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لحاظ سے اور عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنے کے لحاظ سے کشمکش کا شکار ہوں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ وہ 4 طریقے ہیں جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمیں جن کی تلقین کرتا ہے کہ وہ خاص دن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ان دنوں کو ان 4 طریقوں سے سیلیبریٹ کیا جائے، ان دنوں کی تذکیر کی جائے، یاد منائی جائے۔ نمبر 2، ان کی تحدیث نعمت ہو، یعنی ان کا چرچا کیا جائے، گیدرنگز میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بیان کیا جائے۔ نمبر 3 ہے کہ خوشی منائی جائے، فلیفرحوا کے تحت سورہ یونس کا جو حکم ہے۔ اور پھر آخر پر جو میں نے آپ کو سورہ المائدہ کی آیت کوٹ کی ہے کہ بطور عید سیلیبریٹ کی جائے، چونکہ عید کا جو لفظ ہے یہ آدھا یعودو سے ہے، اور آدھا یعودو کا مطلب ہے انگلش میں فریکوینسی، اور عربی میں اس کو آپ اردو میں یوں سمجھ لیجئے کہ پلٹ پلٹ کر آنا، چونکہ ہر سال وہ دن پلٹ کر آتا ہے اور اس کو ایک نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی کسی خاص نعمت سے، تو اس سبب سے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں بطور عید۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ جو عید کا کانسیپٹ ہے اس کو میں مزید آگے ایکسپلین کروں گا اپنی اگلی نشستوں میں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کو واضح کروں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم۔